سوشل میڈیا کے اس فتنے سے ہماری بہنیں ضرور ہوشیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پیغام کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، خاص طور سے ان بہنوں کو جو سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں اور ان پیرنٹس کو جن کے بچے سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں۔ ایک ایسا گھنونا کیس سامنے آیا ہے جس کو بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ میں اصل بات کی طرف جانے سے پہلے کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ لائکس اور فالوورز حاصل کر سکیں، اور ان کا ٹارگیٹ سب سے زیادہ علماء ہوتے ہیں۔ وہ علماء کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ائمہ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فرقوں کو ختم کرنے آئے ہیں، اور اس طرح سے وہ سادہ مزاج عوام کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں، بھروسہ حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر ایک دن ان کی حقیقت سامنے آتی ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اعتماد، لوگوں کے عزت، لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ایک کیس سامنے آیا کہ ایک شخص سوشل میڈیا پر آ کے فتوے دے رہا ہوتا ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ کچھ، بس وہ چیٹ جی پی ٹی سے مولوی بن کے آیا اور لوگوں کو دین سکھانے کے نام پر جھوٹے فتوے، جھوٹے الزامات، علماء کو بدنام کرنا، علماء پر گھنونے الزام لگانا، اور دھیرے دھیرے صحابہ کرام پر بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی الزام لگانا اور ان کو گالیاں دینا، پھر جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رسوا کر دیا۔ ایسے اس کے گھنونے چیٹس، اس کی گھنونے حرکتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ 15 سال کی اور اسی طرح اور کئی لڑکیوں کو اس نے اپنی جال میں ٹریپ کیا، اپنی جال میں پھنسایا، ان سے ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ اور میں بتا نہیں سکتا کہ اپنے الفاظ میں، آپ نے میری سٹوری دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو جا کر دیکھ لیں، چیک کریں کہ کیا معاملہ ہے اور وہ کون ہے۔ اس لیے میری بہنوں، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی میسج کرتا ہے سوشل میڈیا پر اسلام کے نام پر، وہ آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، یا دینی رہنمائی کے ذریعے ذاتی تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، یا نکاح کا وعدہ کر کے تنہائی میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں جو بہت سیدھی سادی شریف گھر کی ہوتی ہیں اور نیک ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ وہ معصوم ہوتی ہیں، ناسمجھ ہوتی ہیں بیچاری، وہ اس طرح کے جال میں پھنس جایا کرتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ان چیزوں کے چکر میں بالکل نہ پڑے۔ اگر کوئی اس طرح کے میسیجز کرتا ہے، آپ اسے ڈانٹ کر بھگائیں۔ شیطان اکثر دین کا لبادہ اوڑھ کر ہی دھوکہ دیتا ہے۔ اور والدین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے حوالے بالکل بھی نہ کریں۔ وہ اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، قریب کے علماء سے دین سکھائیں، اور بچیوں کو قریب کے مکتب میں داخلہ کرائیں، وہاں سے ان کو دین سکھائیں، دین سے جوڑے رکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے پہچانا جائے؟ تو یاد رکھیے، اگر یہ 2 عادتیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص گمراہ ہے، باطل ہے، اس سے نہ دین سیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی اس سے کوئی تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ آپ کو علماء سے دور کرے گا۔ نمبر 2، وہ آپ کو اعمال سے دور کرے گا۔ علماء سے مراد علماء سے، ائمہ سے، سلف سے دور کرے گا۔ وہ سب کو غلط کہے گا اور صرف یہ کہے گا کہ جو میں کہہ رہا وہی سچ ہے، باقی مولویوں نے دین چھپایا۔ یعنی آپ کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کرے گا اور اعمال سے بھی دور کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی ہر چیز کو ناجائز حرام کے فتوے دینا شروع کر دے گا۔ تو ایسے شخص سے دور رہا کرے، سمجھ جائیں کہ یہ وہی شخص ہے جو گمراہ ہے، یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے۔ آپ اس کے اوپر نہ دینی اعتبار سے اعتماد کر سکتے ہیں، نہ اپنے ذات کے تعلق سے اعتماد کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا ایمان بھی خطرے میں، آپ کی جان بھی خطرے میں، آپ کی عزت اور آبرو سب خطرے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔